آپ جو ان کی وکالت کر رہے ہیں اس طرح وکالت نہ کیا کریں. تھوڑا سا حقیقت پسندی سے اگر بات کریں گے تو آپ کو جواب آپ کے سوال کا مل جائے گا. میاں صاحب جواب کوئی نہیں آپ کے پاس. تو ریاست کے کوئی قانون ہیں, کوئی اصول ہیں, کوئی روایات ہیں. میں قانون بتا رہا ہوں آپ کو, قانون بتا رہا ہوں آپ کو میرے بڑے بھائی میاں جاوید لطیف صاحب, ٹھنڈے دل سے سنیں. قانون یہ ہے, آپ کے زمانے میں کوئی چیز اگر مثال کے طور پہ جب میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے, انہیں باہر سے کوئی گفٹ ملتا تھا, تحفہ, تو وہ 15% دے کر اس کو اپنے پاس رکھ لیتے تھے. پھر میاں صاحب کی مرضی ہے, اسے اپنے گھر میں سجائیں, اپنے بیڈ روم میں سجائیں, باہر آفس میں سجائیں یا بیچتے ہیں. تو عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ 15% کی بجائے میں 50% پر لے کر گیا ہوں اور پے کیا, اور اس کے بعد پھر میری مرضی میں نے بیچ دیا. تو اس میں غیر قانونی کیا ہے, کرپشن کیا ہے اس میں؟ اچھا وہ آپ کو میں یہ کہنے کی کوشش اور شاید سمجھا نہیں پا رہا یا سمجھنا نہیں آپ چاہ رہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ خود سمجھ نہیں آ رہی نا میاں صاحب, میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں. جی اچھا یار احتشام, پھر مجھے نہ لیا کریں اگر مجھے سمجھ نہیں نہ آتی, تو جن کو سمجھ آتی. جی ناظرین, آپ نے دیکھا جب بیرسٹر احتشام نے سوال کیا میاں لطیف سے, تو میاں لطیف کیسے بھاگنے لگے ان سوالات سے. آج بیرسٹر احتشام نے آج 22 کروڑ پاکستانیوں کے دلوں کی آواز بن کر سوال کیا, اور میاں افتخار اس کا کوئی جواب نہ دے سکے, اور بیرسٹر احتشام نے اپنا حق ادا کر دیا, اور میاں جاوید لطیف سچ کا سامنا نہیں کر سکے اور آئیں بائیں شائیں مارنے لگے. جب بیرسٹر احتشام نے سوال کیا کہ میاں لطیف سے کہ نواز شریف نے بھی 15% ادائیگی پر بے تحاشا تحائف لیے, آپ ان پر کوئی اعتراض نہیں اٹھاتے, اور جب عمران خان کی گڑی کی بات آتی ہے تو آپ ان کے تمام قانون آپ کے لیے عمران خان کے لیے بدل جاتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ یہ ہے نون لیگ کی منافقت, بلکہ ایسا کہیں گے یہ پوری پی ڈی ایم کی منافقت ہوگی, ٹھیک ہے نا. تو اب ان کی منافقت یہ ہے کہ میاں لطیف کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے کہ بیرسٹر احتشام نے جب ان سے یہ سوالات کیے تو بیرسٹر احتشام کسی ایک سوال کا بھی جواب نہیں دے سکے. افسوس کی بات ہوتی ہے کہ جو ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں, کیا وہ یہ سوچتے نہیں ہیں کہ کیا یہ لوگ جو 70 سالوں سے اس ملک پہ قابض ہیں, تو کیا یہ لوگ اس ملک کے لیے بہتر ہوں گے؟ کیا ان کے بچے اس ملک میں رہتے ہیں؟ اگر ان کو ذرا سا کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو لندن بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیں میاں نواز شریف کے بچے کدھر ہیں؟ وہ تو پاکستانی کہلانا بھی پسند نہیں کرتے, وہ تو یہاں نیشنلٹی ہولڈر بھی نہیں ہیں یہاں کے. تو مجھے بتائیں کہ یہ لوگ ہمارے ملک کے لیے کیسے بہتر ثابت ہوں گے؟ اور اس کے برعکس عمران خان کو 4 گولیاں لگیں, اور وہ کہ اس کا علاج لندن میں نہیں ہو سکتا تھا, کہیں اور نہیں ہو سکتا تھا. اس نے کہا کہ میرا مرنا جینا اس ملک میں ہے, اسی پاکستان میں ہے. تو یہاں پہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ کون ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے. عمران خان کے خلاف 3.5 سالوں میں ان کو صرف ایک گھڑی ملی ہے. افسوس کی بات ہوتی ہے کہ آج یہ میڈیا, تمام میڈیا صرف اس گھڑی کو لے کے شور مچا رہا ہے کہ جی عمران خان نے کرپشن کی. اس گھڑی کے علاوہ اور کچھ نکال کے دکھائیں نا, تو لہٰذا یہیں پہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمران خان ان سے کہیں زیادہ بہتر ہے, ٹھیک ہے نا. ان چوروں سے, ان ڈکیتوں سے کہیں گنا زیادہ بہتر ہے. یہاں پہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمیں ہمارے ملک کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں بہتر. ہم سے سوال ضرور کیا جائے گا, ہم جو ووٹ دیتے ہیں نا, اس ووٹ کا ہم سے ضرور سوال ہوگا کہ کیا آپ نے کسی ظالم کے حق میں بیعت کی ہے. تو سوال ہوگا ہم سے کہ اگر ہم نے ظالم کے حق میں جان بوجھ کے بیعت کی ہے اور اس کو ووٹ دیا ہے, ایک ووٹ دینا ایک بیعت کرنے کے برابر ہی ہوتا ہے. تو اگر ووٹ ہم نے ظالم کو دیا تو 5 سال وہ ظالم حکمرانی کرے گا اور ظلم کرے گا, اور ظلم کے برابر شریک ہم بھی ہوں گے, کیونکہ ہم نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی, اس کو ووٹ دیا تھا. تو اس لیے اگر جس کو ووٹ دیتے ہیں تو اس کا سامنا بھی کریں, اس سے سوال بھی کریں
کہ ہم نے آپ کو سلیکٹ کیا تھا تو کیا آپ نے ہمارے ملک کے لیے کیا بہتر کیا. یہ ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو قرضے میں دسا کے جا رہے ہیں اس ملک سے. ٹھیک ہے نا. جب ان پہ مشکل آن پڑتی ہے تو یہ اس ملک سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جب بھی پاکستان میں مشکل ٹائم آیا میاں محمد نواز شریف اس ملک سے بھاگا نہیں ہے, زرداری اس ملک سے بھاگا نہیں ہے. یہ ان سے سوالات ہوتے ہیں جو ارشد شریف اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو ارشد شریف نے ان سے سوال کیے تو ارشد شریف کا ایک سوال کا جواب انہوں نے دینا پسند کیے. تو لہٰذا یہ ہمارے اداروں کو بھی سوچنا چاہیے, ہماری عدالتوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیا یہ لوگ ہمارے لیے بہتر ہیں. اس پہ ہمیں کچھ کرنا ہوگا, ہمیں سوچنا ہوگا. تو میں اسی پہ ختم کرتا ہوں. امید ہے یہ ویڈیو میری آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.